السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی۔ میرا نام ہے محمد یوسف۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہ جس شخصیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل قرار دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو ڈاکومنٹری میں بات ہوگی اس عظیم شخصیت کی کہ جس نے جان، مال، وقت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اس وفادار کی اور اس جانثار کی بات ہوگی کہ جسے خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کا لقب صدیق اکبر تھا۔ آپ چھٹی پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ جبکہ والد کا نام عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مردوں میں دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک اور شبے کے سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس شخصیت سے محبت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا۔ یہ محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شخصیت کے بارے میں آپ سے کیا گفتگو کروں۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ اسلام لانے سے قبل بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فعلوں کی طرف اپنے آپ کو نہیں بڑھایا کہ جو اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں، جس طریقے سے شراب نوشی اور دیگر وہ کام جو مکہ میں زمانہ جاہلیت میں بڑے عروج پر کیے جاتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین دوست کا انتخاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھا جو اسلام کی روح سے غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے بتوں کی بھی کبھی پرستش نہ کی، زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی جھوٹ کے قریب گئے، نہ کبھی زناکاری کے قریب بھی بھٹکے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ان کی اپنی زبانی یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت خیال تھا کہ آج شاید میں، جب نبی علیہ السلام نے مال کے لیے اعلان کیا ہے، میں شاید آج ابو بکر کو اس معاملے میں نیکی کے پیچھے چھوڑ دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال میں سے آدھا مال الگ کر کر لے آئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کا
آدھا مال آپ کے حکم پر لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدھا مال اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی سارا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی قربانی اسلام کے لیے بہت بے مثال ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کمپٹیشن اور مقابلے ہوا کرتے تھے نیکیوں کے اندر، اور اس کی بنسبت اگر آج دیکھا جائے ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، نام ہم صحابہ کرام کا لیتے ہیں اور ہمارے کمپٹیشن اکثر دنیاوی معاملات کے لیے ہوتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں، کھیلوں کے اندر ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا آپ علیہ السلام کو اتنا پسند آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے اور کسی کے بھی مال نے نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہجرت کے وقت کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے تنہا آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے مناظر اور ہجرت کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہجرت کی رات جب پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے چلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جب محب اور محبوب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار ثور تک پہنچے، اور غار ثور تک پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی آپ یہیں ٹھہریے، میں غار کی صفائی کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے باہر انتظار میں رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہو گئے۔ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کی صفائی کی۔ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی کہ وہ جس کے لیے صفائی کر رہا تھا وہ ساری کائنات کا محبوب اور وجہ کائنات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کی نہ صرف صفائی کی بلکہ اس غار میں موجود سوراخوں کو اپنی چادر اور دیگر کپڑوں سے بند کیا تاکہ کوئی موذی چیز پیغمبر علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کی جان کی فکر تھی، اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے ایک ایک سوراخ کو بند کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو غار ثور میں تشریف آوری کا کہا۔ جب پیغمبر علیہ السلام غار میں تشریف لائے، کافر پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھوج لگاتے لگاتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آہٹ سے محسوس کر لیا کہ کافر غار کے باہر تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اللہ کے نبی کافر غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ جب کافر غار کے باہر تک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کہا یہاں پر پیغمبر اور صدیق نہیں آ سکتے، چونکہ یہاں پر مکڑی کا جالا ہے اور پیغمبر اور صدیق اگر اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، پتہ چلتا ہے یہاں کوئی انسان کوئی شخصیت نہیں آئی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی کافر یہاں تک پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بزبان وحی فرمایا کہ صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
3 دن تک مسلسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی غار میں رہے۔ کتنا دلکش منظر ہوگا، اور وہ کیسے لمحات ہوں گے، اور وہ کیسی صبح اور شامیں ہوں گی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبوب کے ساتھ رہے کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر ملاقات کی تھی۔ یہ کتنا عظیم انسان ہے جس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے قریب سے دیکھا، اور اسی غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کیا۔ اسی پر کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی گود تھی، ابو بکر صدیق کا سر تھا۔ چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے، بولتے قرآن تھے، اٹھتے قرآن تھے، بیٹھتے قرآن تھے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ رحل ہے، ابو بکر کی گود رحل ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن ہے۔ گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ غار ثور میں رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا ہے، اس نے بلال کو اور غلاموں کو آزاد کروایا ہے۔ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات اتنی ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے زندگیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ میں اور آپ بھلا کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو وہ عظیم صحابی تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پر مسلمانوں کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو 17 نمازیں پڑھائی، اور پیچھے مقتدیوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کا امام بنایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کا وقت مسلمانوں پر انتہائی گراں تھا، اور بہت مشکل وقت تھا وہ تمام ہی مسلمانوں کے لیے۔ ایسے میں در حقیقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو اب سنبھالنے والا اور ان کی رہنمائی کرنے والا، انہیں لیڈ کرنے والا نہیں رہا۔ تمام مسلمانوں نے ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر لی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلیفہ بننے کے بعد پہلے ہی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو خطبے کے دوران مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیکی کروں تو تم میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلط کام کروں تو تم اسے صحیح کر دینا۔ یہ عاجزی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں کسی کمزور کو کسی طاقتور سے اس کا حق لے کر نہ دلا دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق حکومت کروں تو تم میرا کہنا ماننا، اگر میں اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حکومت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو سارے کارنامے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی سر انجام دیے گئے، اس میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو کتابی شکل دینے کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، اور اس حوالے سے کام کی بنیاد رکھی گئی۔ خلیفہ بننے کے فوراً بعد ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے بہت بڑے بڑے اہداف آ چکے تھے۔
اور بہت سارے فتنے جو سر دبائے بیٹھے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اٹھنے لگے اور سر چڑھ کر بولنے لگے۔ ایک طرف روم اور فارس کے ساتھ جنگ کا معاملہ اور دوسری جانب بہت سارے لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے اسلام میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل اسی موقع کے اوپر مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے مسلمانوں میں افراتفری اور اضطراب کی سی کیفیت ہو چکی تھی۔ خلافت کے اولین دنوں ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتنی سازشوں کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیرانہ اور بہادرانہ طریقے سے ان تمام سازشوں کا نہ صرف مقابلہ بھی کیا بلکہ ان سازشوں کا قلع قمع بھی کیا۔ سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جس لشکر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کر کے روم اور فارس کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لشکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم اور فارس کی جانب روانہ کیا۔ اس وقت لشکر کے امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف اور صرف 17 برس کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورے بھی دیے گئے کہ ابھی جو صورتحال مسلمانوں پر بنی ہوئی ہے آپ اس لشکر کو قطعاً روانہ نہ کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جس لشکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے بھلا اس لشکر کو ابو بکر کس طرح روک سکتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فیصلے کو قائم رکھتے ہوئے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ لشکر کچھ ہی عرصے بعد فاتح بن کے لوٹا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روم اور فارس کو ناکو چنے چبوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی ایک طرف مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اسی اثنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت فیصلے لینا پڑے۔ منکرین زکوٰۃ نے مدینہ منورہ کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعینی اسی وقت مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ بالآخر طویل جنگ کے بعد منکرین زکوٰۃ شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی، اور جو منکرین زکوٰۃ اس جنگ کے اندر زندہ رہ گئے وہ لوگ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ 2 سال پر محیط قلیل عرصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو اس مقام تک پہنچایا کہ جس مقام تک پہنچانا یقیناً کسی اور کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 2 سال کے قلیل عرصے میں روم اور ایران کو دن میں تارے دکھائے اور ان کی بڑی طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جمادی الثانی شروع ہی کے ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہوا، اور 15 دن تک اس بخار کی شدت اتنی رہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 63 برس کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ہی صحابہ کرام کو اپنے گرد جمع کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رکھا جائے۔ تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے کو تسلیم کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ 22 جمادی الثانی کو 63 برس کی عمر میں وفاؤں کے اس بادشاہ، اس عظیم شخصیت، انبیاء کے بعد روئے زمین پر افضل ترین شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مبارک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔